السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا کی صحابہ سیریز۔ آج غزوہ بدر میں شامل ہونے والی جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، تاریخ اسلام میں انہیں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انصار کے قبیلے بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا کعب بن مالک مدینہ طیبہ میں پہل اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 آدمیوں کے ساتھ مکہ آ کر بیعت کی۔ آپ بہت سے غزوات میں شریک ہوئے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا۔ انہیں طلحہ بن عبید اللہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کا بھائی بنایا۔ غزوہ بدر میں آپ جلدی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ رہ گئے تھے، لیکن سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ غزوہ احد میں اپنے مہاجر بھائی کی طرح داد شجاعت دی۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرد زرہ پہن کر میدان میں آئے، جبکہ سیدنا رسول کریم ان کی زرہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں 111 زخم کھائے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر اڑ گئی کہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کو سخت تشویش پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے سیدنا کعب بن مالک نے پہچانا اور بآواز بلند پکار اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں۔ سیدنا رسول کریم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو۔ احد کے بعد جو غزوات پیش آئے، ان میں انہوں نے نہایت مستعدی سے شرکت کی۔ یہ عجیب بات ہے کہ عہد نبوت کے پہلے غزوے کی طرح آخری غزوے میں بھی وہ شرکت سے محروم رہ گئے۔ غزوہ تبوک سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کے ایثار اور منافقین کی سازشوں کے کئی واقعات ہوئے۔ یہی وہ غزوہ ہے جب سیدنا عمر کے نصف مال اور سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کا سارا اسباب لانے کا واقعہ ہوا۔ سیدنا ابو بکر نے جو کل اثاثہ پیش کیا، اس کی مالیت 4000 درہم تھی۔ سیدنا عثمان نے اونٹوں، گھوڑوں اور نقد رقم کی قربانی پیش کی۔ اس قربانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اس عمل کے بعد اب عثمان کے کسی عمل پر کوئی مواخذہ نہیں۔ سیدنا ابو عقیل کو ساری رات مزدوری کے عوض تقریباً 4-5 کلو کھجوریں ملیں۔ انہوں نے آدھی بیوی بچوں کے لیے رکھ لیں اور باقی آدھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے 4400 درہم کا اپنا نصف مال حضور کی خدمت میں پیش فرمایا۔ غزوہ تبوک میں آپ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع کے ساتھ ان 3 صحابہ میں شامل تھے جو بغیر کسی عذر کے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ایک حصے کو بیان بھی کیا ہے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کے جنگ سے پیچھے رہ جانے کے متعلق صحیح بخاری میں سیدنا کعب بن مالک کی بیان کردہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو جنگی حکمت عملی کے تحت اس مہم کو مخفی رکھا کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ سخت گرمی کے وقت نکلے۔ آپ نے مسلمانوں کو دور دراز، غیر آباد، بیابانی سفر اور دشمن کی بڑی تعداد کے متعلق آگاہ فرمایا تاکہ مسلمان تیاری کر لیں۔ گزشتہ موقعوں کے برعکس اس غزوے میں سیدنا رسول کریم نے کوئی بات مخفی نہ رکھی۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو تیاری کرتے دیکھتا اور ہر روز تیاری شروع کرنے کا ارادہ کرتا، لیکن تیاری کر نہ پاتا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بآسانی تیاری کر لیں گے۔ یوں ہی رفتہ رفتہ وقت گزر گیا اور ایک روز سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ سواری موجود ہے، 1-2 دن کے بعد میں بھی رسول اللہ سے جا ملوں گا، لیکن آپ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی واپسی کی اطلاع مل گئی۔ واپسی کی خبر سن کر آپ کو خیال گزرا کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کوئی بہانہ بنا دیا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو میرے دل سے جھوٹ کے سارے خیالات نکل گئے۔ جب آپ واپس آئے تو پیچھے رہ جانے والے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر پیش کرنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے عذر قبول فرمائے، بیعت لی اور ان کے لیے استغفار کیا۔ جب سیدنا کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ناراض شخص کی طرح مسکرائے اور کعب سے غزوے میں عدم شرکت کے متعلق استفسار فرمایا۔ سیدنا کعب کہتے ہیں مجھے بڑے اچھے بہانے آتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کے سامنے کوئی عذر بنا کر پیش کرتا تو شاید آپ اس روز تو راضی ہو جاتے، لیکن خدا تعالیٰ کسی اور بات پر عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر ناراض کر دیتا۔ چنانچہ سیدنا کعب نے اپنی صحت اور آسودہ حالی کا ذکر کر کے رسول اللہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ کا بیان سن کر رسول خدا نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے،
اور پھر فرمایا اٹھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ سیدنا کعب اٹھ کر گئے تو کئی لوگ انہیں ملے اور قول سدید پر ملامت کی کہ 80 کے قریب لوگوں نے عذر پیش کیے تھے اور ان کے عذر قبول ہوئے، تو آپ کو بھی کوئی بہانہ بنا دینا چاہیے تھا۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہوا کہ میرے علاوہ 2 بدری صحابہ مرارہ اور حلال بن امیہ بھی ہیں جنہوں نے سچ سچ بیان دیا ہے، تو مجھے مزید تسلی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان تینوں اصحاب سے بات چیت سے منع فرما دیا۔ سیدنا کعب کہتے ہیں کہ ان ایام میں ہمیں مدینہ کی گلیاں بالکل اجنبی معلوم ہوتی، جیسے ہم کسی نئی جگہ آ گئے ہوں۔ اس عالم میں 50 راتیں گزر گئیں۔ باقی دونوں اصحاب زیادہ تر گھر پر ہی رہتے اور گریہ زاری کرتے۔ سیدنا کعب باقی دونوں کی نسبت جوان تھے، چنانچہ بازاروں میں پھرتے، نمازوں میں شامل ہوتے، رسول اللہ کی مجالس میں جاتے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو سلام کرتا اور دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ جواب دینے کے لیے ہلتے ہیں کہ نہیں، آپ کے قریب ہو کر نماز پڑھتا اور دیکھتا کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ انہی ایام میں ایک ابتلا یہ بھی آئی کہ غسان کے بادشاہ نے انہیں خط لکھ کر اس بات پر اکسایا کہ اگر تمہارے نبی نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے تو تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری خاطر مدارات کریں گے۔ انہوں نے اس خط کو تندور میں ڈال دیا۔ 50 میں سے 40 راتیں گزریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیامبر نے یہ فرمان سنایا کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ سیدنا کعب نے دریافت فرمایا کہ کیا طلاق دے دوں؟ تو جواب ملا کہ بس قریب نہ جاؤ۔ ہلال بن امیہ چونکہ زیادہ ہی بوڑھے تھے، چنانچہ ان کی بیوی نے رسول اللہ سے ان کی خدمت گزاری کی استثنائی اجازت حاصل کر لی۔ جب مقاطع پر 50 راتیں گزریں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً سمجھ گیا کہ تکلیف دور ہو گئی ہے، میں سجدے میں گر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگ جوق در جوق آپ سے ملے اور مبارکباد دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکباد دی۔ سیدنا کعب نے دریافت کیا کہ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے یا باری تعالیٰ کی طرف سے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ پھر آپ نے عرض کی کہ میں توبہ قبول ہونے کے عوض اپنی جائیداد سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سیدنا کعب کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، جبکہ علامہ ابن حبان کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن 67 سال کی عمر میں یہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد